بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے طلاق، خلا اور اس سے متعلقات۔ آیت کا حصہ ہے ولا یحل لکم۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، مستقل کلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خلا کی جو تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، اس خلا کا ان دو طلاقوں سے جن کا تذکرہ پہلے ہوا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خود مستقل کلام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خود مصنف کی رائے اور عام مفسرین کی رائے یہی ہے، اور کلام کا جو سیاق ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ آیت میں جو فی مفتدت بھی ہے، یعنی ابتدا فدیہ دینا، اس کا تعلق دو طلاقوں سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا یحل لکم ان تاخذوا فی الطلقتین شیئا، کہ دو طلاق دینے کے سلسلے میں تم عورتوں سے کچھ مال وصول کرو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اس صورت میں جب کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکو گے، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم قائم جو ہے نہیں رکھ سکو گے، تو ایسی صورت میں کچھ مال لینے میں اور فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ طلاق دینے اور طلاق کے سلسلے میں یا گزران کے سلسلے میں یہ ہو کہ اللہ کے حدود کا لحاظ رکھتے رہیں گے، اور ایک یہ ہے کہ حدود کا لحاظ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو جن صورتوں میں لحاظ رکھنے کے امکانات ہیں، ان صورتوں میں مالی معاوضہ یا کچھ لین دین کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن جن صورتوں میں دونوں کو اندیشہ ہو، زوجین کو، کہ زندگی صحیح روش پہ نہیں گزر رہی ہے اور حالات بگڑے ہوئے ہیں، علیحدہ ہو جانا دونوں کے لیے مناسب ہے، تو ایسی صورت میں اگر کچھ لین دین ہو، یعنی بیوی کی طرف سے پیشکش ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ فلا فساد، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ الطلاق مرتان کے ساتھ یہ جملہ ملا ہوا ہے، اور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طلاقوں کے ساتھ اور دونوں طلاقوں ایک طلاق یا دو طلاق دی جائے، اور اس کے بعد پھر فیما افترت بہی مسئلہ خلا کا آ جائے، تو ایک طلاق دو طلاق دینا ایک الگ مسئلہ ہے، اور پھر خلا کی صورت اختیار کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں طلاقیں یا ان دونوں میں سے ایک جو ہے یہ بطور خلا اور بطور ابتدا ہو، یعنی کچھ مال دے کر اور وہ چھٹکارا حاصل کر رہی ہے۔ کہتے ہیں اس تفصیل کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو جو دو اشکال پیدا ہوئے تھے وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ تھا کہ خلا جو ہے کہ ادب مشروعیت کا لزوم، یعنی خلا جو ہے گویا مشروع نہیں ہے دو طلاق سے پہلے، یعنی فا کا جو فَإِن طلقها جو فا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ دو طلاق سے پہلے گویا خلا کی مشروعیت نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ فرمایا گیا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ایک اعتراض تو یہ دور ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ لازم آ رہا تھا کہ یہاں پہ 4 طلاق ہو جا رہی ہیں، لزوم تربیع الطلاق، یعنی جو صورتحال آیت کی تفسیر میں بیان کی جا رہی ہے اس سے تو 4 طلاق لازم آ رہی ہے۔ تو کہہ رہے یہ بھی دور ہو گیا، چونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ فرمان فَإِن طَلَّقَهَا، تو اس کا تعلق اس خلا سے ہے جو خلا 2 طلاق پہ مرتب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ خلا جو ہے وہ 2 طلاق پہ مرتب ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی میں داخل ہے۔ اور کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا تذکرہ فا کے بعد آیا ہے، تو گویا وہ فی نفس ہی خلا نہیں ہے، بلکہ اس وقت مراد ہے جب کہ اندیشہ ہو کہ صحیح زندگی نہیں گزر سکتی ہے، تو اس صورت میں مال لینے یا فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا طلاق ہی کی ایک صورت ہے، تو طلاق کی دو صورتیں ہو گئی، ایک عام حالات پہ طلاق دینی اور ایک ایسے حالات پہ طلاق دینی کہ بالکل گزران مشکل ہو اور دشوار ہو، چھٹکارا چاہتے ہو، تو ایسی صورت پہ کچھ مال لے دے کے وہ خلا کر سکتی ہے۔ یہ تو اس طرح کے اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 سوال اور پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اگر اللہ کے فرمان الطلاق مرتان سے طلاق رجعی مراد ہے، جیسا کہ اس کی صراحت کی گئی ہے کہ الطلاق مرتان سے مراد 2 طلاق رجعی ہے، اور طلاق رجعی 1 ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہے، اس کے علاوہ طلاق رجعی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر الطلاق مرتان سے مراد جمہور مفسرین کے مطابق آپ طلاق رجعی 2 لیتے ہیں، تو پھر جو خلا اسی کی جو تشریح مان رہے ہیں یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ خلا میں جو طلاق ہوتی ہے وہ تو طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو ایک سوال یہ ہوا۔ دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ خلا در حقیقت طلاق ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور خلا ہی میں طلاق صریح کو شامل کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس واسطے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ تو طلاق علی مال ہے، یہ خلا نہیں ہے۔ طلاق علی مال اور خلا دونوں میں فرق ہے۔ طلاق علی مال میں گویا باقاعدہ مرد کی طرف شوہر کی طرف سے شرط لگائی جاتی ہے کہ اتنے مال دو تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، اور خلا میں پیشکش کی جاتی ہے بیوی کی طرف سے۔ تو طلاق اور خلا میں واضح فرق ہے۔ تو یہ 2 سوال قائم ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلے کا جواب تو یہ ہے کہ یقیناً جو الطلاق مرتان میں طلاق مراد ہیں یہ 2 طلاق رجعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کب طلاق رجعی رہے گی؟ جب مال نہ لیں تب طلاق رجعی رہے گی، لیکن اگر مال یعنی خلا کی شکل اختیار کر لیں گے تو پھر وہ طلاق بائن بن جائے گی۔ تو رجعی طلاق اس وقت تک مان رہے ہیں جب تک خلا کی شکل نہ اختیار کرے، مال نہ لیا جائے، افتدا نہ پایا جائے، تو اس وقت تک تو یہ خلا جو ہے طلاق رجعی رہے گی۔ لیکن اگر اس طلاق کے عوض لین دین ہے تو پھر وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ طلاق کا لفظ جو ہے وہ مال لے کر طلاق
حاصل کرنا یہ خلا کے مقابلے میں عام ہے، اس لیے کہ طلاق جو ہے کبھی جو ہے مال لے کر طلاق دینا کبھی طلاق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی خلا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو یہ صورت جو ہے جس میں طلاق کو عام رکھ کر اس میں خلا کے فرد کو داخل کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیے جب فریق میں اختلاف نہ پایا جائے، لم یقع نزاع الخصم، یعنی جو دو فریق ہیں زوجین، اس میں اگر اختلافات نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اختلافات کی صورت میں پھر وہ خلا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اور طلاق علی مال میں نزاعی صورت میں یہ بات پیش آتی ہے تو اسے خلا کہتے ہیں یا طلاق علی مال کہتے ہیں۔ کہتے چلیے مانے لیتے ہیں کہ اگر اختلافات نہیں ہے تو اور نہ ہونے کی صورت میں اسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر اختلافات نہ ہوں تو پھر صریح طلاق اسے کہیں گے۔ یہ گویا اس کے بعد کہتے ہیں کہ الفا، اس آیت میں جو فا ہے کہتے ہیں یہ صرف عطف کے لیے ہے، تعقیب کا اس میں لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، یعنی صرف عطف کے لیے ہے، اور اس میں دوسرا معنی کہ ایسا یہ فا کہ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے کا یعنی بعد میں آنے کا معنی پایا جائے، تو کہتے ہیں وہ من غیر تعقیب والا ترتیب، یہاں فا سے مراد یہ صرف فا عاطفہ ہے، صرف عطف مراد ہے، اس میں ترتیب یا یہ کہ تعقیب یعنی ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے کام ہونا یہ مراد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ مراد ہے اس میں ترتیب یا تعقیب، تو ایسی صورت میں تیسری طلاق کے مشروع ہونے کو کے ثبوت کو کا لازم آئے گا، تیسری طلاق کا مشروع ہونا یہ لازم آئے گا، اور اسی طرح یہ بھی لازم آئے گا کہ اس کے بعد گویا ابتدا یعنی خلا یا طلاق علی مال پائے جانے کے بغیر مطلب بیان کر دیا گیا تحلیل کا، حتی تنکیح زوجا غیرہ سے، اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر تشریح کریں گے تو کتاب اللہ سے جو مفہوم ہو رہا ہے اس میں ایک درجے میں اضافہ ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مفہوم میں اضافہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ فا کے تقاضے پہ عمل ہی متروک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا ہے اس میں فا کے تقاضے پہ اور مصداق پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس گفتگو کے بعد ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم ان تصریحات کو اجماع کی روشنی میں اور خبر مشہور کی روشنی میں تسلیم کر لیں
جیسے کہ خبر مشہور حدیث عسیلہ، یعنی جو تحلیل کے مسئلے کو بیان کرتی ہے اور اس میں شرط لگاتی ہے، یعنی جو شرائط ہیں وہ جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ جو تذکرہ کیا گیا ہے اس آیت میں، اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ حکم میں ترتیب کا وجوب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ فا جو ہے ترتیب میں موجود تو ضرور ہے، یعنی فا میں فَإِن طَلَّقَا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجود کے حساب سے اس کی ترتیب پائی جائے، ورنہ ترتیب کے ذکر کرنے کا حاصل کیا نکلے گا؟ جتنے حروف عاطفہ ہیں، حروف عاطفہ اور بھی ہیں، فا بھی ہے، لیکن فا میں اس میں ترتیب کا معنی بھی ہوتا ہے، ترتیب کے معنی کے بغیر حروف عاطفہ تو اور بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ خالص علمی گفتگو ہے، اور طلاق کی اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے اس کے معنی کو سمجھنے کہ طلاق مرتان سے مراد طلاق رجعی ہے، اس کے بعد پھر تذکرہ آتا ہے فی مفتدت بھی سے، اس میں خلا کا بیان ہے، پھر جو ہے اس کے بعد دوسری عبارت آتی ہے اور اس میں تیسری طلاق کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس طلاق کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ طلاق رجعی اگر دو ہے تو ظاہر ہے ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے، دو طلاق رجعی کہلاتی ہے، تو دو ہو یا ایک ہو، حکم کے حساب سے اگر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو شوہر کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور رجعت کے جو شرائط ہیں وہ بتائے گئے کہ رجعت جو ہے وہ قولی بھی ہوتی ہے اور رجعت جو ہے فعلی اور عملی بھی ہوتی ہے۔ قولی رجعت تو واضح ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، اور عملی جو قربت یا جو ہے قربت کے جو ذرائع ہیں ان کا اختیار کر لینا، اس سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ ضرور ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک طلاق رجعی دی ہو یا دو طلاق رجعی دی ہو تو اسے چاہیے کہ جب وہ رجعت کرے تو اس پہ گواہ بنا لے، یہ مستحب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے اتہامات و الزامات سے بچنے کا۔ ورنہ جو لوگ جانتے ہیں کہ طلاق رجعی میں رجوع کا شوہر کو حق حاصل ہوتا ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام سماج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق دے دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، حرمت ہو گئی، وہ اس کی بیوی نہیں رہ گئی۔ تو چونکہ عام سماج میں معلومات نہیں ہوتی، کہ اس لیے گواہ بنا لینا کہ ہم نے رجوع کر لیا تاکہ مسئلے سے لوگ آگاہ ہوں اور خواہ مخواہ لوگوں کو تبصرے کا موقع نہ ملے، تو مستحب ہے کہ وہ رجوع رجعت پہ گواہ بنا لے۔ اور پھر اس سلسلے میں مزید مسائل بھی ہوں گے کہ اگر طلاق دی ہے اور اس طلاق کا چرچا نہیں ہے، یعنی طلاق دی لیکن وہ گھر ہی گھر میں ہے یا انہیں دونوں تک ہے، اس طلاق کی اشاعت اور عام نہیں ہے، ایسے وقت میں رجعت کرتا ہے تو اسی طرح کی رجعت بھی ہونی چاہیے، ورنہ خواہ مخواہ ایک کشوشا نکلے گا۔ تو یہ رجعت کے احکام ہیں جیسے حالات ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک طلاق یا دو طلاق رجعی کے بعد اگر عدت کے اندر ہے تو شوہر کو رجعت کا مکمل اختیار ہے، لیکن اگر عدت ختم ہو جاتی ہے تو اب یہ دونوں طلاق رجعی کے نتیجے میں بھی عدت کے ختم ہونے سے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، نہ یہ شوہر رہا نہ یہ بیوی رہی، اب یہ دونوں اجنبی ہو گئے۔ دونوں کو کیا، بیوی کو
یہ سابقہ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ پہلے ہی شوہر سے جو اجنبی کی صورت میں اس وقت ہے مسئلے کے حساب سے اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی اگر یہ دونوں چاہیں تو نیا نکاح نئے تقاضوں کے ساتھ، نیا نکاح یعنی نئے مہر گواہوں کے ساتھ مستقل نکاح کر لیں تو کوئی حرج، نکاح کر سکتے ہیں۔ حرج کیا، بلکہ بہتر ہے کہ زندگی دونوں کی برباد نہ ہو اور بہتر ہو گھر۔ ایسے حالات میں بہت سے مسائل، اگر میاں بیوی بالکل تنہا ہیں، بچے وغیرہ نہیں ہیں تو ذرا معاملہ کنٹرول میں ہے، لیکن اگر بچے بھی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تربیت کے مسائل، ان کی تعلیم کے مسائل، ان کی ذہنی حالت کو باقی اور اطمینانی حالت پہ باقی رکھنے کے مسائل، ڈھیر سارے مسائل۔ ایسے اختلافات کو جلد سے جلد میاں بیوی کو نمٹا لینا چاہیے اور اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر عدت گزر گئی ہے اور گھر بنانا اور گھر کو مزید جو ہے بگاڑ سے بچانا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر لیں۔ لیکن جو آخری صورت بیان کی گئی فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ سب طلاق رجعی نہیں رہ گئی، اب یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ تین طلاق، طلاق مغلظہ، چاہے الگ الگ نشستوں میں دی گئی ہو یا ایک نشست میں دی گئی ہو، طلاق مغلظہ جمہور علماء کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے ہاں یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور ہے ظواہر کا اور اہل حدیث حضرات کا مسلک کہ وہ ایک نشست کی تین طلاق کو ایک طلاق مانتے ہیں۔ یہ ان کے مسلک کے دلائل کا جہاں تک تذکرہ ہے تو دلائل ڈھیر سارے موجود ہیں، سب کے ان کی بھی دلائل ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ دلائل ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں جو ہے امکان میں ہے عام حالات میں کہ ان طرح کے مسائل کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی اہل حدیث حضرات اور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء جو ہے تین طلاق کو ایک نشست کے مغلظہ مانتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات جو ایک مانتے ہیں، اور بحث و مباحثے کے ذریعہ دونوں کا مسلک ایک ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اب یہ چیز صدیوں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، تو ایک علمی اختلاف ہے وہ موجود ہے، اور حاصل وہی ہے کہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق لوگ عمل کریں۔ اور یہ بھی بہت واضح چیز ہے کہ تبلیغ جو ہے وہ دین کی ہوتی ہے، یعنی تبلیغ جو ہے وہ دین کی ہوتی ہے۔ تبلیغ جو ہے مسلک کی یا موقف کی یا مشرب کی یا مذاق کی، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی حنفی کسی حنبلی سے، کسی شافعی سے، کسی مالکی سے یہ نہیں کہہ سکتا تبلیغ کے طور پہ کہ آپ حضرات حنفی ہو جائیے یا اس کے برعکس۔ تو تبلیغ جو ہے وہ دین کی ہوتی ہے کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے ہیں ان تک جا کے ان سے کہنا کہ اسلام جو ہے کہ حقانیت بیان کرنا اور ان کو دعوت دینا۔ تو تبلیغ جو ہے یہ دین کی تبلیغ ہے، مسالک کی یا مشارب کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علمی گفتگو کے لیے جو ہے مباحثے ہوتے ہیں، لیکن مباحثوں کو بھی ذرا سا نوعیت بہت بدل گئی ہے۔ ایک تو وہ مناظرے جو خاص طور پہ علماء دیوبند کے اور علماء بریلوی سے ہوتے آ رہے ہیں، تو اب ان مناظروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ کتنی شفافیت اور کتنا علم گفتگو کا لحاظ، مجالس کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ ایک کبھی کبھی ڈرامائی شکل بن جاتی ہے، یعنی بہت سے لوگوں کی طرف سے۔ اسی لیے اخیر کے دور میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت محتمم کے
جو وہاں دارالعلوم میں شعبہ دعوت و تبلیغ جو شعبہ ہے اس نام سے بھی ہو، اس میں مناظروں کو قبول کرنا اور چیلنج کرنے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایک درجے پہ پابندی سی تھی کہ ان مناظروں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو وہ تو مناظرے ایک الگ چیز ہو گئی، بالکل کبھی کبھی بازارو اور سوقیانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جب زیادہ عوام میں چرچا اور غوغا ہو اور اس طرح کی باتیں ہوں، تو اس وقت کے جو اہل علم اور بڑے ہیں وہ طے کرتے ہیں. تو یہ تو مناظرے ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو علمی گفتگو جو دلائل کی بنیاد پہ مسالک موجود ہے، 4 مسالک موجود ہے، اور شروع سے یہ رہا ہے کہ ایک مسلک مختلف ناموں سے رہا ہے. کبھی اصحاب ظواہر کے نام سے رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اہل حدیث کے نام سے رہے ہیں. تو یہ اہل حدیث میں بھی بہت سے نام سے ہیں. تو یہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ عمل کرتے ہیں اور تقلید ہم نہیں کرتے، جس کو مقلدین اور غیر مقلدین سے بھی ایک اصطلاح ہے. تو ایسی صورت میں اس طرح کی گفتگو کر کے کسی ایک نقطے پہ پہنچنا، اب یہ کہیں کہ جیسے کہ قرات خلف الامام کا مسئلہ، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو مسالک ہیں احناف کے اور دیگر ائمہ یعنی شوافے کے ائمہ متبوعین کے جو آپس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو بھی رفع نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بعض کوششیں کی گئی ہیں. مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی جو شرح لکھی ہے، مصفہ اور مسوہ، ایک عربی میں ہے ایک فارسی میں ہے، تو اس میں انہوں نے جا ان مسالک کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی جو ہے کن اور اس کی علت اور اس کا سر یہ ہے، اور اگر اس کو اس حساب سے دونوں ایک بات ہو سکتی ہے. تو وہ تطبیق اور تقریب کی انہوں نے ایک کوشش کی ہے جو علمی طور پہ قابل ستائش ہے. لیکن یہ کہ حنفیت ختم ہو جائے، مالکیت ختم ہو جائے، اور یہ چاروں فرقے، یہ چاروں جو علمی مذہبی مشرب جو مسلک ہیں یہ ختم ہو جائے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے. اسی لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اپنی رائے پہ عمل کرنا چاہیے. اور دلائل کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مسلک حنفی پہ عمل کو ثواب سمجھتے ہیں ما احتمال الخطا. کہ ظاہر ہے کہ یہ سب اجتہادی مسائل ہی میں جو اختلاف ہے، تو ان اجتہادی مسائل میں جو اختلاف ہیں ہم اس طرح عمل کرتے ہیں کہ ہم ثواب پہ ہیں ما احتمال الخطا، یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن خطا کا امکان اس میں موجود ہے. دوسرے مسلک کے مطابق ہماری رائے ہوگی کہ وہ خطا پہ ہے ما احتمال الثواب، یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل جو کسی ہمارے جو اختلاف ہے ان سے، تو وہ ان کو ہم خطا پہ سمجھتے ہیں، یعنی اجتہادی خطا پہ ما احتمال الثواب، کہ اس میں ثواب کا بھی احتمال ہے. تو یہ مسلک عمل کرنے کا طریقہ ہے. ایک بار 2 بڑے اساتذہ آپ کے مدراس میں جمع تھے، حضرت الاستاذ مولانا محمد سالم قاسمی اور حضرت الاستاذ مولانا اندر شاہ صاحب. تو یہ لوگ مغرب کے وقت میں نکل رہے تھے، سفر تھا. تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی میاں، مولانا سالم صاحب کو بھائی میاں کہتے تھے، کہ بھائی میاں ایسا کرتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، سفر میں ہے، جمع بین الصلاتین ہو جائے. تو مولانا سالم صاحب نے یہی جواب دیا کہ محترم، جو ہم عمل کرتے ہیں حنفی مسلک پہ ثواب پہ عمل کرتے ہیں ما احتمال الخطا، اور دوسرے کے مسلک کو سمجھتے ہیں علی الخطا ما احتمال الثواب. تو سفر میں عشاء کے ساتھ فجر وہ مغرب کے ساتھ عشاء اگر پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ ہم گویا علی الخطا
माँ احتمال السوا تو اصولی اعتبار سے غیر معمولی طور پہ اس پہ اختلاف ہے، یہ قابل غور ہے۔ تو اب بہرحال ان لوگوں نے نہیں پڑھی، تو یہ بڑوں کا طریقہ ہے اور یہ حقائق ہیں۔ تو ان پہ تو یہ جو 3 طلاق کے سلسلے میں فَإِن طلقها کہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے طلاق مغلظہ پڑ جائے گی، اس کی تشریحات کچھ ہیں۔ اب اس کے بعد پھر حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ جی حضرات سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی سماعت فرما۔ جی استاد سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے؟ دور دراز کی آواز مولانا عرفان صاحب، جی اچھا باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ، بات ترجمہ اور تفصیلات وضاحت ماشاء اللہ۔ مشتاق صاحب، جی شہرواز صاحب جی کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ مائک کھلا ہوا آپ جی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ کا۔ مولانا مشتاق صاحب کا مائک نہیں کھل پاتا۔ شعیبین، شعیب سنگولی اور شعیب قاضی جی، جی مفتی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے۔